وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں رابعہ کلیم آپ کی خدمت میں آج ایک نئے سیریز کے ساتھ حاضر ہوں۔ انشاءاللہ یہ جو سیریز ہم شروع کرنے جا رہے ہیں یہ اپنی نوعیت کی ایک مختلف سیریز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں بگاڑ آ جائے تو سارے جسم میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ آگاہ رہو، وہ ٹکڑا دل ہے۔ دل کی ہماری زندگی میں، ہمارے جسم میں، ہر جگہ بہت اہمیت ہے۔ دل صرف ایک عضو کے طور پہ کام نہیں کرتا، ہماری روحانی زندگی کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اور ہم کیسے اس طرح کے معاملات میں پڑ جاتے ہیں جو کہ ہمیں کبھی غمزدہ کر دیتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے ہم غمزدہ ہو جاتے ہیں کیونکہ دل کی حالت اچھی نہیں، بیٹھے بیٹھے ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ دل آج بہت خوش ہے۔ تو دل ہمیں بہت زیادہ کنٹرول کرتا ہے۔ تو آج اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری گیسٹ ڈاکٹر فریحہ میلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فریحہ میلہ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کر چکی ہیں اور ان کا پازیٹیو سائیکالوجی ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ میں، تو انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ یہ ہمیں دل کے متعلق بتائیں کہ دل کی کیسی کیسی حالتیں ہوتی ہیں اور کس کس طرح یہ ہمارے موڈز پر، ہماری ڈیلی روٹین میں اثر انداز ہوتا ہے، اور ان میں ڈیلی روٹین میں ہماری جو آج کل دیکھنے میں چیزیں آتی ہیں اس میں آرام طلبی ہے، ریلیکس ہونا ہے۔ عموماً میں دیکھتی ہوں بچے ایک جملہ بولتے ہیں میرا دل نہیں کر رہا، اور بچے نہیں، ہم بڑے بھی بولتے ہیں یا دل کر رہا ہے یا دل نہیں کر رہا۔ دل کر رہا ہے تو ہر وہ چیز کریں گے جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، اور دل نہیں کر رہا تو روٹین کے کام بھی مشکل ہو جاتے ہیں، وہ آرام طلبی اتنی زیادہ آ جاتی ہے۔ تو کس طرح دل ہمیں کنٹرول کرتا ہے ہماری ڈیلی روٹین کی زندگی میں؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے، بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے، اور اس کے اوپر تو بڑی ریسرچز بھی ہو رہی ہیں کہ ہارٹ کس طرح کنٹرول کرتا ہے ہمارے سارے جسم کو۔ اور لیکن اس ساری بات سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس دنیا میں ہم آئے کیوں ہیں، اور وہی ڈکٹیٹ کرے گا نا کہ پھر جب آپ کو مقصد کلیئر ہوتا ہے تو پھر آپ کی سارا لائف سٹائل اسی کے مطابق ڈکٹیٹ ہوتا ہے۔ تو مقصد کیا ہے وہ ہمیں سورہ ملک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت کلیئر کر کے بتا دیا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ وہ ہستی ہے کہ جس نے زندگی اور موت کو تخلیق کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر احسن عمل کی ہمیں ڈیفینیشن بھی پتہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ ہوں، اللہ کے لیے ہوں، اور سنت کو فالو کرتے ہوئے ہوں، اس میں بدعات نہ ہوں وغیرہ۔ اب بات یہ ہے کہ جب مقصد کلیئر ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے انسان سٹرائیو کرتا ہے۔ آپ اس کو اب دنیاوی لحاظ سے ذرا دیکھ لیجئے کہ اگر ایک بچہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے میڈیکل میں نے کلیئر کرنا ہے، میں نے اپنا پری ٹیسٹ کلیئر کرنا ہے، میں نے اپنا فائنل کلیئر کرنا ہے، تو وہ کس طرح کی زندگی گزارے گا؟ کیا وہ رات کو سو کر گزارے گا، یا وہ دن میں کوئی ویڈیو گیمز کھیل کے گزارے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ اور وہ صرف بچہ نہیں، پورا گھر جو ہوتا ہے، پورا گھر اس کے اندر انوالو ہو جاتا ہے، ماں انوالو ہو جاتی ہے، والد انوالو ہو جاتے ہیں، رت جگہ میں ہر کوئی انوالو ہو جاتا ہے، دعاؤں میں ہر کوئی انوالو ہو جاتا ہے۔ وائی؟ کیونکہ مقصد کلیئر ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا مقصد اگر کلیئر ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، تو پھر ہمارا دل جو ہے وہ بھی رائٹ ڈائریکشن میں، درست ڈائریکشن میں، درست سمت میں چلنا شروع ہو جائے گا، پھر چوائسز اسی بھی بدل سمت جائیں میں گی، سوچنا شروع ہو جائے گا۔ اب ایک آپ نے پرٹیکولر چیز کی بات کی، تو وہ ہے عیش پرستی یا آرام طلبی یا سہولت کا ایک بہت رجحان زندگیوں میں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک حد تک انسان جتنا اپنا کوئی وقت بچا سکے یا کوئی ٹیکنالوجی استعمال کر کے تو اپنے آپ کو آسانی دے سکے، لیکن وہ آسانیاں بھی دراصل پھر ہونی کیوں چاہیے کہ ہمارا وقت بچے کنسٹرکٹیو کام کے لیے، پازیٹیو کام میں لگنے کے لیے ہمارا وقت بچ جائے۔
فار ایگزامپل کوئی خاتون اگر ہاتھوں سے کپڑے دھوتی ہیں اور وہ واشنگ مشین کی سہولت لے لیتی ہیں تو وہ لینا غلط نہیں ہے جی، لیکن کیونکہ ان کا وقت بھی بچ رہا ہے, ان کی ایفرٹس بچ رہی ہیں, اب وہ اس باقی کے وقت کو کہاں لگاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارا اصل جو پرابلم ہے نا وہ یہاں پر شروع ہوتا ہے کہ ہم اپنے سہولتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو ہمارا وقت بچتا ہے اس کو ہم کہاں لگاتے ہیں. بالکل. اور اس میں یہ بھی ہے کہ چوائسز ہم کیا لیتے ہیں نا, اس ہم دل, اور وہ بھی choices- دل پہ ہی آ جاتی ہے کہ دل آپ کی کس چیز کو چوائس کر رہا ہے. دل ڈکٹیٹ جی کرتا ہے. اب قرآن میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے اور وہ ہے مترفین. جی اور الطرف, طرف کہتے ہیں نعمتوں میں وسعت اور آسائش زندگی. اور یہ جو لفظ ہے یہ قرآن میں نیگیٹو سینس میں استعمال ہوا ہے. بالکل. یہ پازیٹیو سینس میں کہیں پر بھی نہیں آیا. مثلا سورہ مومنون میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اچھا, یہ کہ ہم نے ان کو دنیاوی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا. اور انہی لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مجرمین ہو جاتے ہیں, یعنی کیونکہ انسان جب دنیاوی میٹیریلسٹک ورلڈلی لائف میں بہت زیادہ انڈلج کرتا ہے اور ہر چیز اس کو, پھر وہ اسراف میں بھی جاتا ہے, تبذیر میں بھی جاتا ہے, پھر وہ حرام میں بھی جاتا ہے, پھر وہ آرام طلبی میں جاتا ہے, پھر کچھ وہ کرنا نہیں چاہتا, وہ ایزی منی میں جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ آج آپ کے ارد گرد یہ ہر چیز آپ کو نظر آتی ہے. بعض اوقات جو محنت والے پروفیشنز ہیں ان میں آپ کو لوگ مل کر نہیں دیتے, اور لیکن جو ایزی منی والے ہیں اس میں ہر کوئی جو ہے, چاہے اس کے کرنے کا کام وہ ہے چاہے نہیں ہے, اور کوئی بھی طبقہ, اور کوئی بھی ہر طبقے میں دیکھ لیں یہ چیز, اور بغیر یہ دیکھے کہ یہ چیز حلال ہے حرام ہے, میرے لیے جائز ہے نہیں ہے, بس وہ اسی کی ایک دوڑ کے پیچھے جب انسان چلتا ہے نا, تو اس کے پیچھے ایک بہت اہم نقطہ ہے. سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ, وہ اس سے پہلے مترفین تھے. کس سے پہلے, یعنی وہ انسسٹ کرتے تھے علی الحنث العظیم, بڑے گناہ پر, یعنی شرک کے اوپر. تو یہ جو لائف سٹائل ہے نا یہ انسان کے دل کو سخت کرتا ہے. عیش پرستی کا لائف سٹائل دل کو سخت کرتا ہے, انسان کو شرک کی طرف لے کر جاتا ہے اور گناہ پر انسسٹ کرنے کی طرف بھی لے کر جاتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ میں یہ دیکھ رہی تھی آپ کی اس بات سے, میں سوچ رہی تھی کہ یہ جو آرام طلبی اور دل کی سختی کی بات آپ نے کی ہے, اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں ہماری دادیوں نانیوں والی سٹیج پہ, تو وہ لوگ کتنے ایکٹیو ہوتے تھے اور وہ کتنا زیادہ, اور ان کے اندر جو ہمبل اور جو عاجزی اور جس طرح وہ خوش ہوتی تھی, جی, اور وہ ایک پازیٹیو زندگی گزارتی تھی. بالکل. آپ نے جیسے کہا نا کہ ریلیکس کرتا ہے یہ چیز, تو اس میں تھا کہ جیسے وہ زیادہ ہنسنے سے, ان چیزوں سے, وہ اتنی تربیت کے چھوٹے چھوٹے نکات جو کہ دل کی ان سختیوں کے اندر بھی بعد میں لیٹر اور پھر آپ دیکھیں ان کو انگزائٹی اور ڈپریشن کے مرض نہیں ہوتے تھے. بالکل. اور جتنی زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ ریسرچز یہ چیز شو کرتی ہیں کہ آپ فاسٹ فوڈ جتنا کھاتے ہیں اتنی آپ کے اندر انگزائٹی بڑھتی ہے. آپ جتنا فیس بک کے اوپر وقت گزارتے ہیں, آپ جتنا ویڈیو گیمز کے اندر آپ کے بچے وقت گزارتے ہیں, ان کا ڈپریشن بڑھتا ہے, کیونکہ ان کے اندر جو ایک فزیکل انرجی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر رکھی ہے نا اس کو نکالنا. آپ دیکھیں کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیر اندازی سیکھو, تیراکی سیکھو, سوئمنگ سیکھو, یہ چیزیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ یہ فزیکل ایکزرشن لیتی ہیں. یہ انرجی آپ کو فزیکلی اپنے اندر سے نکالنی ہے, نہ کہ اس کو اندر بند کر کے اور اس کو مینٹلی چارج کر کے رکھنا ہے. اور اتنا ہی زیادہ پھر انگزائٹی بڑھتی ہے اور اتنی ہی زیادہ, اور پھر دل سخت ہوتا چلا جاتا ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ دل پر مہر لگنے کا باعث بنتی ہیں. تو جتنی زیادہ انسان اس طرح کی سہولتیں لیتا ہے نا, وہ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ خبردار عیش کوش نہ ہو جانا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے نا کہ مجھے اب یہ ڈر نہیں ہے کہ تم دوبارہ بتوں کی پوجا کرنے لگ جاؤ گے, مفہوم ہے حدیث کا, بلکہ مجھے یہ ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کھول دی جائے گی. یعنی دنیا کے دروازے کھلیں گے, عیش و عشرت کے دروازے کھلیں گے, رزق کے دروازے کھلیں گے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان جو ہیں وہ تناسان ہو جائیں. اور وہ علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا, وہ مجھے پورا تو نہیں ہے بسط یاد, لیکن وہ اوپر سے کس طرح سے آ رہا ہے اور اینڈ پہ آتا ہے, لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی.
کتنی اچھی بات ہے نا کہ ہم لوگوں نے کبھی اس چیز کو نوٹس ہی نہیں کیا. اور آپ دیکھیے کہ آپ مجھے اس میں لگتا ہے کہ اس میں تربیت کا بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. مدرز جو بچوں کو تربیت دے رہی ہیں اس میں وہ اتنا ایک کمفرٹیبل ماحول, اتنا ایک آرام طلبی والا ماحول. میرے بعض اوقات ایسی مدرز کو میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کے آگے کھانے کے وہ ٹرے لگاتی ہیں اور اٹھاتی ہیں, اور یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے. اور بچہ اور کتنا کچھ کھلاتی ہیں, اور اب دیکھیے کہ ٹین ایجرز تک, جی, اور وہ ٹین ایج تک وہ بیبیز رہتے ہیں. بالکل. جبکہ ہم دوسری طرف اپنے اسلاف کو دیکھیں, امام شافعی, تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی وہ کتنے 15-16 ایئرس کی ایج کے تھے اور ان کی والدہ نے ان کو اکیلے بھیج دیا گھر سے کہ علم حاصل کرنے جائیں مدینہ. مکہ میں رہتے تھے وہ, اور ہمارے بیبیز ہیں اور ہم نے ابھی تک ان کو اتنا کمفرٹیبل کر کے گھر میں رکھا ہوتا ہے. بالکل. اور پھر اسامہ بن زید کو یاد کیجئے, آپ دیکھیے 18 سال کے جنرل. بالکل. اور پھر آپ, میں بھی سوچ رہی تھی کہ عبداللہ بن عمر وہ آتا ہے نا کہ پنجوں پہ آ کے کھڑے ہوتے تھے کہ مجھے جنگ کے لیے لے جایا جائے, اور ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ 14 سال کا بچہ جنگ کرے. تو یہ کتنا فرق آ گیا. اچھا آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے پھر کام کتنا زیادہ کیا. جی, آج نام کس کے زندہ ہیں؟ آج نام ان لوگوں کے زندہ ہیں جو کچھ کر گئے. میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو ایک مفہوم ہے ان کی بات کا کہ انہوں نے جو وہ ان کو تھا نا کہ لوگ جب شہادت سے گھبراتے ہیں یا میدان جنگ میں جانے سے گھبراتے ہیں, تو وہ ان کو یہ تھا کہ مجھے دیکھو, میں یعنی میرے ہاتھ سے جنگ موتا میں 9 تلواریں ٹوٹیں, اور مجھ پر ایک رات ایسی آئی کہ شدید سردی تھی اور تیز بارش تھی, اور میں دشمن کا محاصرہ میں نے کیا ہوا تھا, اور میرے سر کے اوپر میں نے لوہے کی زرہ رکھ کے ساری رات میں نے ایسے بیٹھ کے گزاری, اور لیکن وفات بستر پر ہو رہی ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو محنت اور مشقت ہے نا, اصل میں آپ کا نام وہی باقی رکھتی ہے چیز, اور وہی اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے اصل میں. اور یہ کام کرنا, کوئی ایفرٹ لگانا. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نوجوان کو دیکھتے, اس کو پسند کرتے, لیکن جب اس سے پوچھتے کہ تم کیا کرتے ہو اور پتہ چلتا کہ یہ کچھ نہیں کرتا, تو اس سے ذرا تھوڑے سے بیزار ہو جایا کرتے تھے کہ لوگوں کو اپنی کوئی نہ کوئی ان کے ہنر, ان کی صلاحیتیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی ہیں, ان کو استعمال کرنا چاہیے. ایسے پڑے رہنا, بستروں میں پڑے رہنا, ٹی وی دیکھتے رہنا. آپ اب آگے آپ دیکھیں رمضان کا بھی آمد ہے, تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ بعض اوقات بچے سارا دن کیسے بستر میں پڑے گزار دیتے ہیں, کچھ نہیں کرنا, نمازیں میں سو رہی ہوتی ہیں, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف بھوک پیاسی ہمارے ہاتھ آئے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے ابھی آپ نے بات کی, تو میں اس پہ یہ سوچ رہی تھی کہ آرام طلبی اور یہ بہت زیادہ گیجٹس کا استعمال, اس سے عبادات پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. عبادات کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, غیر سنجیدگی. آپ دیکھیں قرآن میں آتا ہے نا کہ انسانوں میں سے کوئی ہے کہ جو لہو الحدیث خرید کے لاتا ہے, بالکل, لیضل عن سبیل اللہ, کہ وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرے بغیر علم, بغیر علم کے. یعنی یہ جو غیر سنجیدہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, آپ ریلز دیکھیں, آپ اس کو نیچے سے نیچے لے جاتے چلے جاتے ہیں, اور آپ کو گھنٹوں گزر جاتے ہیں, اور پھر اینڈ میں آپ نے کچھ حاصل وصول نہیں کیا ہوا ہوتا, صرف آپ کا وقت گزرا ہوتا ہے. تو اپنے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ 2 نعمتیں ہیں جن کے بارے میں لوگ یعنی نہیں خیال کرتے, ایک ان کا وقت اور دوسرے ان کی صحت. اور اچھا اس کے علاوہ اگر ہم ان چیزوں میں دیکھیں تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک قیامت کے قریب موٹاپا ظاہر ہو جائے گا. جیسے بھی آپ نے خوراک کی بات کی, اور خوراک کے ساتھ ساتھ عیش پرستی کے اندر اور آرام طلبی کے اندر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہوٹلنگ کا جتنا مزاج ہے, اور حالانکہ مومن کو تو طیب کھانے کی طرف بھی مائل کیا گیا, اور ہوٹلز میں جس طرح مہنگے ہوٹلز میں جو اسراف ہو رہا ہوتا ہے, اور اس میں تھوڑی وہ جو عیش پرستی کا ایک ایلیمنٹ. تو میں سوچ رہی تھی کہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف, یہ بہت غنی امیر ترین لوگ, انہوں نے تو بائی چوائس پیسہ ہوتے وقت اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ بہت منیمم پہ رکھا ہے. انہوں نے دنیا میں اپنے لیے جتنا کوئی لے سکتے تھے لیا بھی ہے, لیکن اس چیز نے نہ ان کو جہاد سے روکا ہے, نہ ان کو عبادات سے روکا ہے. وہ تہجد گزار بھی تھے. آپ دیکھیں کہ وہ ڈرتے تھے وہ نعمتوں سے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق حلال دیا, کلو واشربو ولا تسرفو, یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فرمان ہے, کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو. لیکن آپ دیکھیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ انگور آئے اور اچھا کھانا آیا, اور وہ روزے سے تھے,
اور وہ کھانا دیکھ کر تو ایک دم رونے لگ گئے، اور انہوں نے کہا کہ مصعب بن عمیر شہید ہو گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے، حمزہ شہید ہو گئے احد میں اور وہ مجھ سے بہتر تھے۔ انہوں نے اسلام کا یہ عروج نہیں دیکھا کہ آج ہمارے سامنے انواع و اقسام کے کھانے ہیں، اور وہ اتنا روئے کہ ان سے وہ کھانا کھایا ہی نہ گیا۔ تو اب دیکھیں کہ جس کی نظر مقصد پہ ہوتی ہے نا، وہ اس سے بیونڈ دیکتا ہے، ورنہ دل کے زندہ ہونے کی علامت ہے، یہ دل کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک تو یہاں پہ دو باتیں میں کہوں گی، ایک یہ کہ یہ چیزیں آخرت کا لا محالہ نقصان کرتی ہی کرتی ہیں، بالکل، کیونکہ آپ جب غیر سنجیدہ زندگی گزارتے ہیں کھیل میں، لہو و لعب میں، تو ظاہر ہے آپ کے پاس وقت تو وہی ہے، وہی 24 گھنٹے ہیں، وہ آپ نے یا اللہ کی یاد میں گزارنے ہیں، کچھ ایفرٹ کرتے ہوئے گزارنے ہیں، کوئی کام کرتے ہوئے۔ اور ایک مومن کو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، انفروا خفافا وثقالا، نکلو چاہے ہلکے ہو چاہے بوجھل۔ دوسری طرف عیش پرستی کیا ہے؟ گرمی میں مت نکلو، بڑی شدید گرمی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہہ دو نار جہنم اشد حرا۔ وہ تو ہمیں تبوک میں کتنا خوبصورت واقعہ ہے پورا، بالکل، یہ گرمی جو ہے نا آگ کی، وہ زیادہ بڑی ہے آج کی گرمی سے۔ تو یہ عیش پرستی کے پھر اثرات آپا کس طرح آتے ہیں؟ اثرات ہمارے ہر عبادات کی، جیسے ابھی آپ نے بات کی، ہماری ہر اینگل سے ہماری زندگیوں پر یہ چیز جو ہے نا یہ اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک تو ہماری عبادات پر اثر انداز ہوتی ہے، کون اٹھتا ہے تہجد کے تو دور کی بات ہے، فجر کے لیے بھی نہیں اٹھا جاتا، اور وہ وجہ بھی وہی رات کا اور لیٹ سونا، خواتین نہیں اٹھتی، بچے نہیں اٹھتے۔ تو آپا اللہ سے کتنی دوری آ گئی پھر ایسے شخص کے دل میں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو پھر کہیں کی اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ بھی جس گھر میں بے نمازی ہوتا ہے نا تو اس کی نحوست اس گھر کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہے۔ بالکل، اور آپ دیکھیں جس طرح کے آج کل کے چیلنجز ہیں ہماری یوتھ کو، ہماری ایون مدرز کو، تو اس میں تو اور بھی زیادہ ضرورت ہے کہ انسان اللہ سے جڑے، اللہ کی معرفت ہو انسان کو۔ اور پھر اسی کی طرح مزید اس کے جو اثرات ہیں، جیسے دنیا اور آخرت میں آپ ہمیں بتائیے کہ کیا اس کے اثرات۔ پھر ایک جو اثرات میں سے ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی جو ہے نا وہ بھی اسی طرف مائل ہونے لگ جاتے ہیں، جیسے آپ یعنی دوسروں کی بھی ہلاکت کا باعث بن جاتے ہیں، جیسے کنٹیجیس بیماری وہ ہوتی ہے، کنٹیجیس ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اس کو کہتے ہیں نا، کہ آپ یہ بھی پھر مترفین والی بات ہے۔ سورہ الاسراء، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کرنے کا تو ہم اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، وہ پھر اس کا حکم نہیں مانتے تو اس پر بات ثابت ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب خوشحال لوگ جب نافرمان ہوتے ہیں نا تو جو دوسرے ان کی دیکھا دیکھی سب کے سب اسی چیز کے اوپر چلتے ہیں۔ یہ ہیومن نیچر ہے کہ خوشحال لوگ جو ٹرینڈ سیٹ کریں گے نا وہ ہی ٹرینڈ معاشرے کے اندر سیٹ ہوتا چلا جائے گا۔ آپ اپنے گھروں میں جو دیکھیں گے، آپ کے ملازمین، آپ کے سبارڈینیٹس، ان کا بھی دل چاہے گا ہمارے گھر بھی ایسے ہوں۔ آپ کی خواتین جو مترفین یا جو خوشحال لوگوں کی خواتین ہیں، وہ جو لباس پہنیں گی، آپ کے باقی سارے جو معاشرہ ہے اس کا دل کرے گا کہ وہ بھی وہی کچھ پہنے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک وہ اموی خلیفہ تھا جو بڑا ہی بلڈنگز کا شوقین تھا، تو اس کے زمانے میں باتیں ہی بلڈنگز کی ہو رہی ہوتی تھیں، ہر وقت یہ ہوتا تھا اچھا اس نے گھر کیسا بنایا، اس نے گھر کیسا سجایا۔ پھر عمر بن عبدالعزیز آئے تو ان کے زمانے میں کیونکہ وہ خود ایک ایسے عبادت گزار اور منصف وہ ایک حکمران تھے کہ ان کے زمانے میں لوگ آپس میں جب بھی بیٹھتے تو بات کرتے، اچھا بتاؤ روزے کتنے رکھے، بتاؤ نفل کتنے پڑھے۔ تو جیسے آپ کے حکمران ہوتے ہیں ویسے آپ کے اپنے مزاج بنتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت ڈرانے والی بات ہے کہ اس پہ ماحول اثر انداز ہوتا ہے اس چیز پر۔ بالکل بالکل اس کے اوپر ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ نیکی سے دوری کا سبب بھی بنتے ہیں۔ جتنا بھی آپ جیسے ابھی پہلے بھی بات ہوئی کہ فجر نہ پڑھنا، نمازیں نہ پڑھنا، روزے کو اپنے کو ضائع کر لینا، کسی قسم کی ایفرٹ ہی نہ کرنا، کمفرٹ زون کا جو ایک لفظ اتنا زیادہ یوز ہوتا ہے، پڑھ بھی لیں تو اس میں روح نہیں ہوتی، روح نہیں ہوتی، کہیں دھیان اور لگا ہے یا مارو مار پڑھ رہے ہیں، کوئی خشوع نہیں ہے۔ تھوڑا سا کمپیریزن اگر ہم اپنی دنیا کی زندگیوں میں اس کے ساتھ کریں کہ ہم کتنے سیریس اور سنجیدگی سے لیتے ہیں اپنی دنیاوی جابز کو،
اپنے اسٹڈیز کو اور کتنی سیریسلی ہم عبادات کو لیتے ہیں، اللہ کی ذات کو لیتے ہیں، تو یہ بھی تو پھر اس میں آ جاتا ہے، معاشرتی فساد کا باعث بن رہی ہیں یہ چیزیں۔ بالکل۔ تھوڑی سی اگزامپلز اگر ہم دے لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حوالے سے، جی پلیز۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک آدمی فضالہ بن عبید سے ملنے کے لیے گئے، تو وہ اس وقت مصر میں مقیم تھے، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ خلافت راشدہ میں مصر اور سیریا اور یہ سب جگہیں جو ہیں یہ فتح ہوئی ہیں۔ تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان سے کہا کہ میں تمہاری زیارت کے لیے نہیں آیا، لیکن میں نے آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی تھی، اور میں اس امید پر آپ کے پاس آیا ہوں کہ شاید آپ کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم ہو۔ تو انہوں نے پوچھا وہ کون سی حدیث ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے حدیث ہے، اور فرمایا کہ پھر ان سے دوبارہ پوچھا فضالہ بن عبید سے کہ کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو پراگندہ غبار آلود حالت میں دیکھتا ہوں حالانکہ آپ مصر کے گورنر ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بکثرت زیب و زینت اختیار کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ یعنی کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، بالکل۔ اور حالت اپنی یہ ہے کہ دیکھنے والا جو ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے۔ اور اس طرح کی ملٹیپل اگزامپلس ہیں۔ جو اسلام کا گلوریس پیریڈ ہے نا، جو گولڈن ایج ہے اسلام کی، اس میں ہمارے جو امراء تھے وہ مترفین نہیں تھے، بلکہ وہ اگزامپل یہ سیٹ کرتے تھے سمپلسٹی کی۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہمیں ملتی حدیث البذاذۃ من الایمان، بالکل، کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ انسان کی طبیعت کا سادہ ہونا، انسان کے لباس کا سادہ ہونا، فوڈ کھانے کا سادہ ہونا۔ آپ دیکھیں ہمارے تکلفات، ہماری عیش پرستی کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ کھانا جس نے یعنی سامنے آنا ہے آپ نے اس کو اس کا نوالا لینا ہے تو اس کی حالت کچھ اور کی اور ہو جانی، بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر کئی دن لگا کر اور اس کی سجاوٹ اور اس کی خوبصورتی کے اوپر کتنا وقت لگا کر اس کو تیار کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو شروع میں بات ہوئی تھی نا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ بھولا ہوا ہے، کلیئر ہی نہیں ہے، وہ کلیئر کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ بالکل جی کچھ 4-5 لوگ ہی لے لیں، آپ سوال پوچھ لیں تو کتنے لوگ اس بات کا جواب دے سکتے ہوں گے، یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کتنے لوگ اس چیز کا جواب دے سکتے ہیں۔ بالکل، آپ سروے کر کے دیکھ لیجئے۔ اور ویسے آپ کو بتاؤں ہم مسلمانوں کو سرویز کرنے چاہیے، کیونکہ وہ جو سائنٹیفک میتھڈ ہے نا اس میں پھر ہم مار کھا جاتے ہیں کہ جب آپ کو سائیکالوجی کے لوگ ہیں نا تو وہ آپ کو آ کے تو آپ کی نا وہ ریسرچز دکھا دیں گے، کیس سٹڈیز دکھا دیں گے، یہ ہم نے دیکھا، یہ ہوا۔ ہمیں بھی کرنی چاہیے کیس سٹڈیز، ہمیں یہ سرویز کرنے چاہیے، بالکل کرنے چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو مقصد حیات معلوم ہے۔ اور پوری بات سے یہ سمجھ مجھے آ رہی ہے کہ جب آپ بہت ریلیکس ہوتے ہیں اور عیش میں ہوتے ہیں، آپ فزیکلی بھی کمفرٹیبل ہیں، اور آپ کے پاس مال بھی ہے، آپ کے پاس لباس کی بھی انواع اقسام ہے، تو پھر فون اٹھاؤ، گپ شپ لگاؤ، جو اور پھر گوسپ اور غیبت، اور پھر کہیں رکتی نہیں ہے وہ چیز۔ اب بے خدا خوفی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہونا، یہ بھی آ جاتا ہے جب انسان اپنی دولت کے اوپر بہت زیادہ ریلائی کرنے لگ جاتا ہے۔ ایک جگہ پر قرآن میں آتا ہے نا کہ پھر جب ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا جائے گا تو پھر مفہوم ہے آیت کا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب مت بھاگو اپنے گھروں سے، اب لوٹ جاؤ ان گھروں میں جہاں تم بے خوف اور امن کے ساتھ رہ رہے تھے۔ میں تو ابھی اس پوری کانورسیشن سے جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ یہ کہ یہ دل کی ایسی حالت ہے جس میں ہم بہت زیادہ اپنے دن کا حصہ گزار دیتے ہیں، بالکل، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، جو فضالہ بن عبید والی حدیث ہے نا، اس کے اندر میں ایک تھوڑا سا اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دوبارہ اس آدمی نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو ننگے پاؤں دیکھ رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم کبھی کبھار ننگے پاؤں بھی چلا کریں، اور یہ اب لیٹسٹ جو ریسرچ ہے ارتھنگ اس کو کہتے ہیں کہ ارتھ جو ہے نا اس کی آپ کے اندر وہ مٹی اور اس کی ساری مٹی کے اثرات جو ہیں وہ ڈائریکٹ آپ کی باڈی کے اندر جانے چاہیے، تو ننگے پاؤں چلنا باقاعدہ ایک تھیراپیوٹک ٹیکنیک ہے فار ڈپریشن، فار انگزائٹی، اور آپ کے ہر طرح کی باڈی کی کئی ریگولیشنز کے لیے، اور آسان چیز ہے، اگر سنت کو سمجھ کے چلنا شروع کر دیں تو وہ تو کتنا فائدہ مند ہو جائے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اور آپ سے مستفید ہوں گے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اب اگلے پروگرام میں، اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ